السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کو تعمیر کرنے کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں 5 شرائط بیان کی کہ مساجد کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو کون شخصیت تیار کر سکتی ہے، کون سے لوگ تیار کر سکتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہو، جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، جو روز قیامت کے اوپر یقین رکھتا ہو، وہ شخص بھی مساجد کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کر سکتا ہے۔ اور جو نماز ادا کرتا ہو اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور 5ویں نمبر کے اوپر وہ شخص مساجد کو تعمیر کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، جس ذات کے اندر، جس شخصیت کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان، دوسرے نمبر کے اوپر قیامت کے اوپر یقین اور ایمان، اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ نمازی ہو، اور چوتھے نمبر کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور 5ویں نمبر کے اوپر وہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ تو یہ 5 شرائط ہیں۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے تو وہ اپنے اندر جھانکے، اگر اس شخص کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر سکتا ہے۔ جو پہلی 4 شرائط ہیں وہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص جو مسلمان ہے اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی ایمان ہونا ضروری ہے، روز قیامت کے اوپر بھی ایمان ہو، صاف ظاہر ہے کہ مسجد تعمیر کر رہا ہے تو نمازی بھی ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہو۔ صاف ظاہر ہے جو آدمی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے پیسے کہاں سے نکالے گا۔ جو 5ویں نمبر کے اوپر شرائط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، تو یہ ہمیں اپنے ملک کے اندر شاید سمجھ میں نہ آئے، شاید اب سمجھ میں آ بھی جائے۔ جو باہر کے ممالک ہیں جیسے انڈیا ہے یا دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر مساجد کو تعمیر کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا وہاں نہیں ڈرتا تو وہ شخص مسجد کو وہاں پر تعمیر کر سکتا ہے۔ کہ وہاں پر کفار کی حکومت ہوتی ہے تو وہ اس کو قید کر سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا دباؤ ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے، آپ کو پتہ ہے جو پوری دنیا کے اندر جس طرح کے مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ملک کے اندر جہاں پر کفار کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر مساجد عام بندہ تعمیر نہیں کر سکتا، وہی شخص تعمیر کر سکتا ہے مساجد کو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ تو یہ شرط بھی بہت ہی اہم ہے۔ اور جو مساجد تعمیر کریں تو مساجد کے تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ نے مسجد تعمیر کر دی تو مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ کسی اور بندے کے نام پہ نہیں ہو سکتی۔
مسجد خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، آپ نے اپنا پیسہ لگایا ہے، آپ نے اپنا مال لگایا ہے، لیکن یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ مسجد صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا گھر ہے، اس کے اندر ہر مسلمان کو آنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری آیات میں ہے، قرآن پاک کی دوسری آیات کا میں مفہوم آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر وہی شخص ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے جو یہودی اور نصرانی تھے ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی، پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ان کو بنایا، پھر بعد میں وہاں پر انہوں نے بت رکھنا شروع کر دیے، وہاں پر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھی منع کیا کہ مسجد جو ہے وہ صرف اور صرف میری عبادت کے لیے بنائی جائے گی، یہاں پر اس کے علاوہ کسی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو ہمارا آج کا معاشرہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم مسجد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن ہم اس کو اپنی ذاتی ملکیت، اپنے ذاتی مسلک کی ملکیت اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بس بعض مساجد کے باہر آپ نے بہت مساجد کے باہر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ایک جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب بندہ پڑھتا ہے تو انتہائی دلی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہوتا ہے، کسی کے باہر لکھا ہوتا ہے یہاں پر مسلک بریلویوں کا آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کہیں پر لکھا ہوتا ہے یہ خالصتاً دیوبندی حنفیوں کی مسجد ہے، اس میں کسی اور مسلک کے آنے کی لوگوں کا آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرے مسلک کی مساجد کے سامنے یہ جملے لکھے ہوتے ہیں یہاں پر تبلیغی جماعت والوں کا آنا منع ہے، کہیں پر کیا لکھا ہوتا ہے یہاں وہابیوں کا آنا منع ہے۔ حالانکہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مسلکی اختلاف رکھتے ہیں، فروعی مسائل کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو بھی مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مساجد کے باہر اس طرح کے جملے لکھنا، میرے خیال میں یہ جملے لکھنا حرام ہے۔ کسی مسلمان کو بھی آپ مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے اس کے مسلک میں کوئی اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانے کہ اس نے اس کا حساب دینا ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہے تو آپ اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے کسی طرح سے بھی، کیونکہ مساجد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اس کو آپ اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھیں، یہ ہر مسلمان اس میں آ کر اپنی عبادت اس میں کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کو تعمیر کرنے کا مقصد کہ وہاں پر آپ مسجد کو تعمیر کریں جہاں پر آبادی ہو، جہاں پر مسلمانوں کا آنا جانا ہو، کہ آپ کو یقین ہو کہ یہاں پر مسلمان آ کر اپنی نماز ادا کریں گے، یا یہاں سے مسافر گزرتے ہیں تو مسافر یہاں پر نماز پڑھیں گے۔ ہم نے بہت ساری مساجد ایسی دیکھی ہیں، وہ لوگ تعمیر کر دیتے ہیں مسجد کو، نہ اس کی طرف وہاں جانے کا کوئی راستہ ہوتا ہے اور نہ وہاں پر کوئی پانی کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کا دروازے کو تالا لگا ہوتا ہے اور اس کے صحن کے اندر گند ہوتا ہے، وہاں نہ وہ خود اس کو آباد کرتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا وسیلہ بناتے ہیں کہ یہاں پر اس کو لوگ آباد کریں، یا وہ پھر ایسی جگہوں کے اوپر بنا دیتے ہیں جہاں پر نہ کوئی آبادی ہوتی ہے، نہ وہاں پر کوئی نہ کوئی وہاں سے گزرتا ہے، نہ وہاں پر کوئی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ مسجد جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ میرے خیال میں مسجد کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی توہین ہے۔ مسجد کو وہاں پر تعمیر کریں جہاں پر ضرورت ہو، جہاں پر مسلمانوں کی ضرورت ہو، جہاں پر مسلمان اس کو آباد کریں، وہاں پر نماز پڑھیں، تاکہ آپ نے جس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا ہے وہ آپ کا صدقہ جاریہ آپ کا رہے۔ تو مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے خالص حلال کے پیسے سے آپ اس سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات، ان چیزوں سے بھی آپ مسجد کو تعمیر نہیں کر سکتے، یہ پیسہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ خالصتاً اپنی جیب سے رضا الہی کے لیے پیسہ نکالیں، جس کے اندر صدقہ، زکوٰۃ، عشر وغیرہ کی نیت نہ ہو، تو اس سے مسجد کو تعمیر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کا ادب و احترام اور مسلمانوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سوچ اور سمجھ دے کہ جو ہم یہ سمجھ پائیں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔